سب لوگ اب 2 سیکنڈ بڑا کتنا ہے، کتنی محبت ہے دیکھیں. اب محبت کا وقت آیا. تکبیر. سب کی نیندیں ٹوٹ جائیں، اوپر نیچے ایک منزل پر سب سو رہا، سب کی نیندیں ٹوٹ جائیں. اب ہم کو یہاں سے جگاتے ہوئے جلوس کو چلنا. نعرہ تکبیر. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بادشاہ، حق نے فرمایا کہ بادشاہ الصلاۃ والسلام. علماء حضرات کو لیجیے، آگے آ جائیے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. اے فرشتوں کا وظیفہ، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، شاہ مدینہ الصلاۃ. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، سارے نبیوں نے پڑھا ہے، سارے نبی نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو جبا پر پیارے آقا، ہو پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. نور سے پر نور کرنا اس اندھیری قبر کو، نور سے پر نور کرنا اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اور اے خدا ہم سب کی جان وہاں نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. اے خدا ہم سب کی جان وہاں نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. اور طوفانوں سے گھبرانا چھوڑ دیا، طوفانوں سے گھبرانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا قول پرانا چھوڑ دیا. اور دائی حلیمہ جب سے لائی آقا کو، دائی حلیمہ جب سے لائی آقا کو، گھر میں شمع جلانا چھوڑ دیا، گھر میں شمع جلانا چھوڑ دیا. اور سنتے ہی سرکار کی باتیں غیروں نے، سنتے ہی سرکار کی باتیں غیروں نے لڑکی کو زندہ دفنانا چھوڑ دیا، لڑکی کو زندہ دفنانا چھوڑ دیا. اور نام رسول جب سے لکھا دروازے پر، نام رسول جب سے لکھا دروازے پر، شیطانوں نے گھر پر آنا جانا چھوڑ دیا. میں پر قاری شکیل صاحب کو الحمدللہ.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأولياء الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قوله تعالیٰ فی القرآن ادھر آ جاؤ آپ لوگ آ جاؤ، مولانا لوگ بکھر جاتے ہیں نا۔ قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم قابل صد احترام اس نورانی بزم و اجتماع میں جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، مداح خیر الانام، ائمہ مساجد، بالخصوص محب گرامی قدر منزلت حضرت مولانا عرفان الحق صاحب و جملہ ہم لوگ آگے علماء کرام اور جملہ برادران اسلام، آپ سب حضرات نے بڑے ہی پرخلوص اور فرحہ و شاداں ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و جشن میں شریک ہو کر اسے کامیابی کی راہیں ہموار ہو کر یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کی کاوش و محنت سے اس پر آشوب دور میں یہ جلوس نکالنا یقیناً میرے آقا جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور ہم سب کی کاوش و محنت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبولیت کے منازل پر فائز ہوئی کہ آج یقیناً یہ بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جو دنیا کے اکثر حصوں میں آج جلوس نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اس ایسے پرآشوب وبا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے جتنے لوگ حاضر و شریک ہیں اور جتنے لوگ یاد و محبت میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی یاد و محبت و حاضری کو قبول فرمائے۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ عز و جل اپنے محبوب ہی سے اپنے وفادار بندوں اور محبوب کے وفادار امتیوں کو اپنے فضل و رحمت سے متعلق ارشاد فرمانے کا، اعلان فرمانے کا حکم اپنے محبوب ہی کو عطا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب اپنے ان غلاموں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں تمہیں مل جائے تو چاہیے فبذالک فلیفرحوا، تم خوب مل کر خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم نے گھروں میں جو مال زر، مکان، دکان، کاروبار جو اکٹھا کر رکھا ہے، یہ خوشی، یہ مسرت، یہ فرحہ ان جمع کیے ہوئے مال دھن دولت سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر رب نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، بے شک محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جس کو ہم شمار تک نہیں کر سکتے۔ رب کا فرمان مقدس ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں کہ تم شمار تک نہیں کر سکتے۔ تو اتنی نعمتیں رب نے ہمیں جب دی ہیں، تم تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی فضل و رحمت میں سب سے بڑا فضل و رحمت ہے مصطفیٰ جان کریم کی آمد پربہار۔ یقیناً تاریخ کے آئینے میں ہم آپ سے عرض کریں، میرے آقا جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا عالم میں تشریف لائے 22 اپریل کی تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا، 12 ربیع النور شریف کی پیاری تاریخ تھی۔
اور صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا عالم میں تشریف لائے تو حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں خود حضرت آمنہ کے پاس بر وقت موجود تھی جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے وہ چمکتے ہوئے تارے بالکل قریب آ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ تارے ٹوٹ کر آمنہ کے گھر پہ نہ آ جائیں، ہم سب پہ نہ آ جائیں۔ یہ سوچ و فکر و غم میں تھے سارے لوگ، مگر ایسے پربہار موسم اور ایسے ضیاء بخش نورانی شعاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اس شان و عظمت کے ساتھ بھیجا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے گھر خانہ کعبہ میں جھنڈا لگوایا تاکہ آنے والی تاریخ میں جب کوئی نبی کا باغی اور دشمن اسلام جھنڈے کا باغی کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کرنے کی سازش و تدبیر کرے تو میرے وفادار بندوں اور محبوب کے غلاموں کے لیے یہ تاریخ اور یہ عمل سنت الہی بن کر ان کے لیے کرنا باعث برکت و رحمت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جلوس نکالنے کی جو بات رہی تو جب حضرت جبریل امی کو اللہ نے حکم دیا اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو جب سردار کہیں نکلتا ہے تو تنہا نہیں نکلتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار پر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امی نازل ہوئے اور خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب فرمایا۔ تو جب 70,000 کے ساتھ وہ نورانی قافلہ اور نورانی جلوس تھا جس کی رہبری جس کی قیادت روح الامی فرما رہے تھے اور رب کی رحمتیں جھوم رہی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے عید میلاد النبی کی خوشی پر اپنی خوشیوں کا اظہار کیا اور 1 درہم بھی اللہ کے محبوب کی میلاد پر خرچ کیا، تو میں ابو بکر وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت حیدر کرار، مولا علی رضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مشترکہ فرمان اقوال ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے نبی کی یاد و محفل میں جلوس نکالا، خوشیاں منائی، تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ عز و جل کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ معلوم ہوا یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا جلوس کوئی نئی تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرمان کے مطابق ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے تھے تو راستے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام حضرت بریدہ تھا۔ دامن اسلام سے وابستہ نہ تھے، ان کے ساتھ 70 افراد تھے۔ 70 لوگوں کے ساتھ جب مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا، مصطفیٰ کی روح مبارک کی زیارت کی، دامن محبت میں آ کر اپنا تن من دھن دینے کا وعدہ کیا اور مصطفیٰ جانے قریب کی آمد پربہار پر نعرے تکبیر و رسالت کی صدا میں مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ ان کے سر پہ جو امامہ تھا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے، اس امامہ شریف کو آپ نے ایک علم بنایا، جھنڈا بنایا اور مصطفیٰ جانے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعرے رسالت کی صدائے بلند کیا۔ معلوم ہوا جھنڈا نکالا، مصطفیٰ کے سامنے نکالا اور مصطفیٰ بھی خوش تھے، اور جب نعرے رسالت کی صدائے ہو رہی تھی نبی بھی خوش تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانی سارو کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کر رہا ہوں، اللہ کی فضل پر خوشیاں منا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کے درمیان میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ کون ہے روئے زمین پہ جس کو محبوب بنائے؟ اپنے محبوب کو کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، جان دے دے
دیا، مگر جب رب نے اپنے محبوب کو دیا تبھی جا کے توحید مکمل فرمایا، اسلام مکمل فرمایا، قرآن مکمل فرمایا، اور رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ اسلام ہے جو مصطفیٰ کی آمد پربہار پر مکمل ہوا۔ اور اے میرے دینی مذہبی اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و محبت میں جو اپنے آپ کو مسرت و شادماں ہیں، وہ یقیناً یہاں بھی خوش ہوں گے اور قیامت میں بھی خوش ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک عاشق رسول جب دنیا میں ہوتا ہے، نبی کی یاد میں نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، نبی پہ مدحائے محبت کرتا ہے، مگر جب قبر میں جاتا ہے سراپا نبی کو دیکھتا ہے تو مچل اٹھتا ہے، یا رسول اللہ دنیا میں جب تک رہا بغیر دیکھے آپ پہ سلام و درود پڑھتا رہا، اور جب قبر میں گیا سراپا نبی کو دیکھا تو بریلی کا امام پکار اٹھا، یا رسول اللہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور دو تین شعر سن لیں آپ، اگر سمجھ میں آئے کہ میں نبی کی تعریف کھڑا ہوا ہوں کرنے کے لیے تو پھر آپ کو بھی مل کے درود شریف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ شعر سنیں۔ عید میلاد النبی پر روشنی اچھے لگی، عید میلاد النبی پر روشنی اچھے لگی، اور سجاوٹ سے مرصع اور سجاوٹ سے مرصع ہر گلی اچھی لگی، عید میلاد النبی پر روشنی اچھی لگی۔ سبحان اللہ کہہ کے شعر سن لیں آپ لوگ۔ کہ یوسف الکونین میں ہوتی ہے بز میں منعقد، یوں تو کل کونین میں ہوتی ہے بز میں منعقد، ساری بزموں سے ہمیں ساری بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھے لگے، ساری بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھے لگے، بزم نبی اچھے لگے۔ آخری شعر سنیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جان دے دی جس نے اپنی راہ حق میں اے شریف، راہ حق میں اے شریف۔ حسین کے غلام ہو تو سبحان اللہ کہتے اور شعر سنیں۔ جان دے دی اپنی جس نے راہ حق میں اے شریف، راہ حق میں اے شریف، اس کی ہم کو زندگی، اس کی ہم کو زندگی اور موت بھی اچھے لگے، موت بھی اچھے لگے۔
की आमद, सरवर की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, सच्चे की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, शीशा की आमद, शीशा की आमद। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, 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 गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, 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 पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में बात भी कबूल है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, शीशा की आमद, अच्छे की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, प्यारे की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, शीशा की आमद, शीशा की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, प्यारे की आमद। जोर से बोलो, ठोक के बोलो, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, ठोक के बोलो, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, शीशा की आमद, शीशा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दुरूसे मुहम्मदी, दुरूसे मुहम्मदी, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हाशमी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, जोर से बोल दो, गुलाम है, गुलाम है, आहिस्ता आहिस्ता, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद,
खोल के बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कहीं भी मौलूद मुस्तफ़ा जुलूस मुस्तफ़ा में निकलोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजिरी लिखी जाएगी, सिर्फ चौराहे पर फूल और बाजार में नहीं। मेरे नबी तो कायनात के जर्रे जर्रे को देखते हैं, उनके गुलाम जहाँ भी उनका जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी का फैजान ऊपर वही जारी हो। ये हालत है, पीछे लौटे जा रहे हो, दाएं लौटे जा रहे हो, बाएं लौटे जा रहे हैं, और इतनी परेशानी। ये जुलूस कब निकलेगा? निकल तो रहा है जुलूस, और पैसा चाहिए जुलूस। तो भाई जुलूस में और क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं, आसमान से उड़ता हुआ नीचे आता। अरे भाई जुलूस है ये, आप आ गए हालात और माहौल के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जुलूस मोहम्मदी रिवायती तौर पर हम लोगों ने बाजार में पुराने रास्ते तय कर दिए, वरना बिल्कुल नहीं निकलता, कतई नहीं निकलता। तो फिर क्या होता? आगे के लिए कहीं न कहीं कुछ कठिनाइयाँ दुश्वारियाँ होती। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया था। हम लोग तो आपसे अपील करते थे कि आप अपनी मार्केट बंद रखें, बाजार बंद रखें, कारोबार बंद रखें, कोई आदमी फेरी पानी न जाए, जुलूस मोहम्मदी में शरीक हो। तो हम आपको क्यों रोक सकते थे? लेकिन ये उलमाए किराम ने एक ऐसा फैसला जो बहुत से लोग जिले में और आसपास जिलों में नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम जुलूस निकाल सके। लेकिन हम लोगों के ये जिगर गुर्दा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आपकी भी लाज रखी और ऐसा अमल करके दिखा दिया कि हमारी रिवायत ये कायम है। इस साल भले ही जुलूस मोहम्मदी पी कर रहा हो, मगर आने वाले अगले साल में इंशाअल्लाह अगले सालों से कहीं अच्छा जुलूस मोहम्मदी। कारोबार बंद करना, आज जुलूस नहीं निकला तो आज दुकानें खुल जाएंगी, कारोबार खुल जाएंगे। तो समझ लेना वो हालत होगी। अभी तो थोड़ी तोड़ फोड़ है, तबाही आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। तुम्हारा इश्क सच्चा नहीं है अगर तुम्हें तुम्हारे घरों में बैठा दिया जाए और उसके बाद भी तुम्हारे नबी की असमत नामूस पर हमला हो या उनकी शान की बात आ जाए, तो हम पूरे जमाने को ये बता दें कि हम अपने कारोबार, दुकानों, मकान से इतनी मोहब्बत नहीं करते। जुलूस निकलेगा तब भी हम अपना कारोबार बंद करेंगे, और नहीं निकलेगा हम अपने नबी की याद में अपने घरों में बैठ कर अपने कारोबार। ये मोहब्बत खाली खोखली से कोई फायदा नहीं है। एक ही मोहब्बत पैदा कीजिए, और जो लोग वापस जा रहे हैं वो आ जाए। जुलूस है ये, थोड़ी दूर तक जो रिवायती जो रास्ते हैं उनसे वहाँ तक चला जाएगा। आप रात साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जुमे का दिन है, नमाज जुमा भी पढ़ना, कहीं जाना आना तो नहीं, कारोबार आपने अपने लिए बंदी कर लिया। इसलिए आज का दिन पूरा हमारा और आपका अपने नबी की विलादत के लिए, उनकी पैदाइश के लिए है। तो जब पैदाइश के लिए है तो हमें और आपको कहीं न कहीं सच्ची मोहब्बत का इजहार अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से करना चाहिए। आइए मौलाना फरियाद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद। अरे सारे लोग हाथ उठा करके बोल दो भाई, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। देखिए हज़रात, जहाँ तक हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक कादरी साहब किबला ने बड़ी अच्छी बात कही है, हमें और आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। शायर कहता है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, मौजूदा दौर के दिन और रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। और तुझे करार सऊदी रियाल देता है, तुझे करार सऊदी रियाल देता है, हम सबको सुकून नबी का ख्याल देता है, हम सबको सुकून नबी का ख्याल देता है। और तस्किरा जब भी होता है हुस्न वालों का, तस्किरा जब भी होता है हुस्न वालों का, ज़माना मेरे नबी
کی مثال دیتا ہے، زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے۔ مائک پر مفتی فریاد عالم صاحب قبلہ۔ جملہ ارباب علم و ادب و حاضرین نظم و جلوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد المصطفی والمجتبی وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے حسن و عقیدت اور خلوص و محبت کے ساتھ مل کر اپنے آقا احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ برادران اسلام، آپ حضرات بہت کچھ سن چکے ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جلوس جن حالات میں بھی ہے، آپ حضرات جلوس سے محبت کرتے ہوئے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے جلوس میں جہاں بھی پائے شرکت کرتے چلے جائیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فرحیرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا فرحیرا صبح شب ولادت۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، بے شک مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں۔ جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی محبت میں گھروں سے نکل پڑے ہیں اور محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم لوگ آج نبی کی محبت میں اپنے گھروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرتوں اور شادمانیوں سے باروبر ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات اس کا ٹرانسلیشن، انوباد، ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے عالی جناب قاری شکیل احمد صاحب خطیب و شاہی امام جامع مسجد کھٹیمہ سے بہترین انداز میں آپ حضرات نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور نعمت عظمیٰ کے تعلق سے بیان سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں بہت دی ہیں، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنے کو مکان دیا، لیکن اس نے اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں دکان دی، کھیت و کھلیان دیے، ہمیں بیوی دی، بچے دیے، ہمیں اہل و عیال دیے، سارا خاندان دیا۔ ایک کیا ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے اپنے بندے پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت دی، تندرستی، توانائی، طاقت و قوت و پاوت اور اٹھاتی تھی، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے دی، میرا تیرے اوپر احسان ہے، میں نے تجھے دیکھنے کو دو آنکھیں دی، میرا تیرے اوپر احسان ہے۔ مختصر یہ کہ کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے جب اپنا محبوب ہمیں اور تم کو دیا تو اللہ نے احسان جتلایا۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد من
रसूला कि उसने तुम्हारे बीच में अपने रसूल को भेज दिया है, अपने रसूल को जलवागर फरमा दिया है। अरे वो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह को अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन तुम हमें और तुमको अता कर दिया है। शायर ने कहा है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह के नबी इस आज की मुकद्दस तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह शादी के वक्त इस आलम गिनती पर, इस धरती पर, दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़बान से सुने, क़ालत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा रायतुल जमाअता क़द नज़लू मिनस समाए व माअहुम सलासतु आलामिन बीर फरकतु अलमन अला दहरिल काबा व अलमन अला सतहि दारी व अलमन फी बैतुल मक़दिस। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे नूर नजर लगते जिगर की आमद का वक्त करीब आया, उस वक्त मेरी नूरानियत का तो अजीब आलम था। हदीसों के अंदर बयान किया गया है, हजरत आमिना फरमाती है कि बज़ाहिर मैं मक्के की सरजमीन पर बैठी हुई थी, लेकिन मुल्क शाम के महिलात, मुल्क शाम की बिल्डिंगें हमें दिखाई दे रही थी। हजरत आमिना फरमाती है रायतुल जमाअता, मैंने एक जमात को देखा, क़द नज़लू मिनस समाए, जो आसमान से उतरी, व माअहुम सलासतु आलामिन बीर, उनके हाथ में 3 सफेद रंग के झंडे थे, 3 झंडे। एक झंडा लिया खाने काबा की छत पर नस्ब कर दिया, दूसरा झंडा लिया मेरे घर के साहिल में गाड़ दिया, तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस में गाड़ दिया। बरादरान इस्लाम, मैं आखिरी बात कहकर के रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह के नबी की विलादत पर, पैदाइश पर फरिश्तों ने 3 झंडे गाड़े, और जानते हो वो झंडे किस कलर के? वो 20 का लफ्ज़ हदीस पाक के अंदर आया, सफेद झंडे से। झंडा किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, और उसके अलावा ग्रीन भी हो सकता है, उसके अलावा काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, बहुत सारे कलर्स हैं। लेकिन सारे रंगों के बीच में इस सफेद रंग का सिलेक्शन क्यों किया गया है? इस सफेद रंग के झंडे का इंतखाब, चुनाव क्यों किया गया है? तो बरादरान इस्लाम, अरबों के अंदर ये दस्तूर था, ये मामूल था कि 2 पार्टियों के बीच में जब जंगो जिदाल, खूरेज़ी का सिलसिला जारियो सारी हुआ करता था, जो एक लंबे अरसे तक चला करता था, जब दोनों जानिब से जंगों को बंद करना हुआ करता था, जब लड़ाई को रोकना मकसूद और मंजूर हुआ करता था, तो दोनों जानिब से सफेद रंग के झंडे लहरा दिए जाते थे। तो सफेद झंडे लहराना ये अमन और सलामती का पैगाम था। सफेद झंडे लहरा करके अरब के लोग इस बात का ऐलान करते थे, गैलों को अब अपनी तलवारों को मैदान के अंदर कर लो, जंगो जिदाल से काम नहीं लिया जाएगा, लड़ाई और झगड़े से काम नहीं लिया जाएगा, अमन और सलामती से, शांति से काम लिया जाएगा। तो बरादरान इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नबी की पैदाइश पर फरिश्तों ने सफेद झंडे लहरा करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों के सामने ऐलान कर दिया, गैलों को अब तक तुम जुल्म और तशद्दुद, वहशत और बर्बरियत से काम लेते थे, अब तक तुम लोग गरीबों के हक को मार जाया करते थे, अब तक लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, अब तक तुम जुल्म और तशद्दुद करने को अपना मशगला समझते थे, अब तक तुम सारी बुराइयों के अंदर मुब्तला थे। लेकिन ऐ लोगों सुन लो, अब मुहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा का अब दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी हो चुकी है, आप तशरीफ ला चुके हैं, आप मौजूद हो चुका है। ऐ लोगों, अपने अपने जुल्म और तशद्दुद की तलवारों को म्यान में कर लो। अब जुल्म और तशद्दुद, वहशत और बर्बरियत से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि अमन और सलामती और शांति से काम लिया जाएगा। तो हमारे नबी की पैदाइश अमन और शांति और सलामती का पैगाम दे रही है, पूरी दुनिया इंसानियत को हक और सदाकत का पैगाम दे रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु आका की यामत, आका की यामत, माँ बाप की यामत, दादा की यामत, दोस्त बोलो, लफाज बोलो, लबूचा बोलो, मक्की की यामत, मक्की की यामत, मदनी की यामत, मदनी की यामत, हुजूर की यामत, हुजूर की यामत, और नूर की यामत, और नूर की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, शरबत की आमद, शरबत की आमद, याबत की आमद। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, ऊंचा बोलो, लम्हों के बोलो, लम्हों के बोलो, गुलाम हो, गुलाम हो।
علی پھول پھول غلام ہے 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 غلام یہ رسول میں سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد دادا کی آمد عیشا کی آمد عیشا کی آمد پیارے 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 کی آمد سولے کی آمد سولے کی آمد سولے کی آمد پرنور کی آمد پرنور کی آمد دربار بولو یا اونچا بولو یا اونچا بولو یا اونچا بولو یا کھول کے بولو شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو حضور کی آمد 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 سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد ہزار سے بولو ہزار سے بولو ہزار سے بولو اچھے کی آمد سچے کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد شیشا کی آمد شیشا کی آمد شیشا کی آمد نور کی آمد وہ نور کی آمد حبیب کی آمد حبیب کی آمد ہزار سے بولو ہزار سے بولو کی آمد آقا 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 کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے ایک مرتبہ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اس کے بعد میں حضرت علامہ مولانا عرفان الحق صاحب قبلہ آپ کو میسج دیں گے پیغام دیں گے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوا دونوں کو سے ہاتھ اٹھائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث نعرہ غوث سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد کیا سمجھ پائے گا کوئی سربراہ
میں لگی ہے مرکری سرکار کی. آئیے حضرات ان اشعار کے ساتھ مجاہد اتراکھنڈ حضرت علامہ مولانا عرفان الحق صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ الجامعۃ الغوثیہ اور خلیفہ حضور قاسم ملت آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. ان اشعار کے ساتھ اندھیروں میں اپنی چمک چھوڑ جائے گا, اندھیروں میں اپنی چمک چھوڑ جائے گا اور دور تک اپنی پہچان چھوڑ جائے گا, دور تک اپنی پہچان چھوڑ جائے گا. اور خاموشیوں کی موت گوارا نہیں عرفان کو, خاموشیوں کی موت گوارا نہیں عرفان کو. شیشہ ہے, شیشہ ہے, شیشہ ہے, اگر ٹوٹا تو اپنی بھنک چھوڑ جائے گا. صلی وسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات حسب روایات آج ہمارا ربیع الاول شریف کے موقع پر نکلنے والے جلوس محمدی میں حاضری کی سعادتوں سے دو چار بات. اللہ تعالی ہم سب کا اس جلوس محمدی میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات جیسا کہ آپ حضرات معلوم ہے کرونا وائرس جیسی مہاماری کا دور ہے اور تقریباً 8 ماہ پہلے سے جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تمام مذہبی روایات پچھلے ماہ میں بھی متاثر ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ رمضان شریف میں مختصر سے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں, عیدیں پڑھی ہیں, بقرہ عید پڑھی ہے. محرم چہلوں میں بہت بڑے جلوسوں کا اہتمام ہوتا تھا, مختصر سا کیا گیا. یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقع پر آیا. استھانی پرشاسن ضلع انتظامیہ نے پورے ضلع کے لوگوں سے گفتگو اور بات کی. چونکہ جلوس محمدی کی جو نوعیت ہے وہ پورے بھارت, پورے ملک ہندوستان اور ہمارے شہر میں انفرادی حیثیت رکھتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید عید اور بقرہ عید میں بھی وہ خوشیاں ہم لوگ محسوس نہیں کرتے جو عید میلاد النبی کے موقع پر محسوس کرتے. ہزارہ ہزار کی تعداد میں نوجوان, ان کی تنظیمیں, والنٹیئرز, کونٹلوں پھول وہ جلوس محمدی کے استقبال کے لگا دیتے. تو ظاہر بات ہے ہم تو آپ حضرات سے اپیلیں کرتے تھے, گزارشیں کرتے تھے کہ دیکھیے عید میلاد النبی کا موقع ہے, اپنے کاروبار بند رکھیں, کوئی بھیڑی بھاٹی کو نہ جائے, سب کے سب جلوس محمدی میں شرکت کریں. لیکن ان تمام حالات کے نتیجے پرشاسن نے کہا یا تو 100 لوگ نکلیں گے اور زیادہ سے زیادہ 200, اس سے زیادہ جلوس کی پرمیشن قطار اعلان نہیں ہوگی. اگر اس سے زیادہ نکلیں گے تو جلوس کو ہم نکلنے ہی نہیں دیں گے. اور اگر آپ دیگر مشتی کریں گے تو ظاہر بات ہے پرشاسن اپنی قانونی کارروائی کرتا ہے. انہی سب چیزوں سے بچانے کے لیے تمام علماء نے ایک میٹنگ کی. کیا کریں اس ضمن میں, جلوس نکالیں یا پوسٹپون کر دیں. تمام اور جگہوں میں لوگوں نے اپنے اپنے آداب کے حساب سے جلوس پوسٹپون بھی کیا. اتر پردیش سے جسپور وغیرہ انہوں نے بالکل قطعاً منع کر دیا کہ جلوس نہیں نکالیں گے. چونکہ یہ بھی بڑے جگر ٹکڑے کی بات ہے, ہمت جواب یہی ہے جو آگے ہوتا ہے سارا نزلہ اور پانی اسی پر گرتا ہے. بڑا مشکل ہے. اگر ہم آپ سے یہ کہتے تھے لاؤ اپنے اپنے آدھار کارڈ سے جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا عاشق ہوتا, آدھار مان لیا جاتا تو کہتا حضرت آپ ہی چلے جاؤ, میں پھر اگلے سال چلا جاؤں گا, اگلے سال چلا جاؤں گا, کہیں میرا نام نہ آ جائے. تو ان علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں,
نے بھی ادھر ادھر کی کہ یار یہ جائیں گے تو میں کیوں نہیں جاؤں گا, وہ جائیں گے تو وہ کیوں نہیں جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں مذہب اور دین ہمارے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر ہوتا ہے. آپ بتائیے 150-200 لوگوں کا نکلنا صحیح تھا یا بالکل قطعی نہ نکلنا صحیح تھا؟ بتائیے. اگر مان لیجئے یہ روایت ہو جاتی پرشاسن اگلے سال آپ سے یہ کہتا ہے کہ جنوس کوئی ایسا مذہبی ہے نہیں, جب پچھلے سالوں میں آپ نے اسے ملتوی کر دیا تو اگلے سالوں میں کیا ضرورت ہے؟ ٹریفک جام ہوتا ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, تو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے تدبیر سے, اس میں کسی کے تئیں کوئی وہ نہیں ہے, سب آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ علماء کرام ان سب کے بھائی ہیں. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ایسے مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں, ایسے عاشق بن جائیں کہ جب یہ علماء کرام نائبین رسول آپ کو آواز دیں, آپ ان کی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے اللہ اور رسول کے سامنے اپنی زمین نیاز کو ختم کر دیں. لیکن حالات کے پیش نظر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اور دور سے ہم لوگ جو بازار کے روایتی روڈ ہیں وہاں روڈ طے کر کے آ رہے ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں جلوس محمدی میں کسی طرح کی کوئی دقت کٹھنائی نہ آئے. ہمارا جلوس آج پرشاسن کے رجسٹر میں درج ہو گیا. جیسے جلوس محمدی پچھلے سالوں میں نکلتا تھا, کرونا وائرس کی وجہ سے چھوٹا ضرور ہو گیا ہے, لیکن آنے والے سالوں میں نکلے گا تو انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ. تو آپ قطعی کنفیوز نہ ہونا بھائی. آپ سوچے مجھے جانے نہیں ملا, اسے جانے نہیں ملا, آپ کی نمائندگی آپ کے علماء کرام نے کر دی. اور یہ بھی شرکت ہی ہے. بازار میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بازار کے جلوس میں زیادہ, بازار کے جلوس میں شریک ہو تو ثواب زیادہ ہے, اور مارکیٹ اور محلے کے جلوس میں شرکت کریں تو ثواب کم نہیں. ثواب ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں اگر اسے وہ بنایا جائے کہ بازار میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کا وہ بازار کا تو شیطان کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر اسے نذیر بنا دیا جائے تو اتنا صاف ستھرا ماحول جو اسلامی ماحول ہے, اسلامی کلچر ہے, ہماری کمیونٹی ہماری ہے, ہمارے لوگ ہمارے ہیں, ہمارے گھر ہمارے ہیں, ہماری گلی ہماری ہے, تو بتاؤ جہاں ہر گلی سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دے, جہاں گھر سے کلمے کی آواز بلند ہوتی ہو, اس روٹی بار شاہراہوں سے جلوس نکلے گا, بڑا زیادہ فضیلت والا ہوگا. یا وہاں ہوگا کہ جہاں کوئی ہم میں سے نہیں رہتا ہے, جہاں بات کی آواز نہیں آتی ہے, کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں. الحمدللہ یہ جو جلوس ہوگا ہماری زبان پر نعرہ تکبیر و رسالت جہاں ہوگا, وہی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر گھر سے در و دیوار نے ضرور اللہ رسول کا نام چنا ہوگا, کلمے کا ذکر. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بالکل اس طرح کا کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, ارے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, اور کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے اسے آپ سمجھائیں اور مجبوری اور پریشانی کو بتائیں. اب یہ جلوس ہمارے آپ کے محلے میں ہے, اب اس میں دیکھ رہے تعداد کوئی باؤنڈیشن نہیں. اب پرشاسن بھی اچھا ہے, اچھا پرشاسن ہے, میں بالکل آپ کو ہوتا ہوں, آپ کو نہیں معلوم کہ ہم جاتے آتے رہتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگ منوا لیتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہم لوگ نہیں مان لیتے ہیں, لیکن مذہب میں کوئی سمجھوتا نہیں. اصل دین میں کوئی ہم سے کتنا ہی بڑا پریشر ڈالے تو خدا کی قسم یہ وہ ضمیر ہے, یہ وہ ضمیر ہے, یہ وہ خون ہے, اور مصطفیٰ کی غلامی بزرگوں کا صدقہ ہے کہ خدا کی قسم چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہوگا, لیکن اگر دین اور مذہب کی بات آ جائے گی اور وہ چاہے گا کہ ہماری زبانوں سے کوئی بات نکلوا لے تو اس دن ہم گونگا رہنا اور اپنے سر کو کٹانا پسند کریں گے, مگر نہ ان سے رسالت سے کوئی سمجھوتا.
रिवायती तौर पर ये जुलूस आगे चलेगा खानका तरफ। वादा है आज वहां तक कोई वापस नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ सबके हाथ उठे, ये उठे हाथ गवाह हो जाए कि इनमें से कोई हाथ जो उठाने वाला है वापस नहीं आना चाहिए। हम लोग इंशाअल्लाह आगे भी जाएंगे, जुलूस मोहम्मदी आगे जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। यहाँ सलातो सलाम के बाद फिर ये जुलूस जामा मस्जिद में जाया जाएगा। जो हजरात जामा मस्जिद में तशरीफ ले जाना चाहे, मेरी गुजारिश है कि आप सभी हजरात जाए। जुमे का दिन है, आखिर करने क्या आपको वहाँ मुख्तसर का प्रोग्राम होगा क्योंकि जुमे का दिन भी है इसलिए, और वहीं जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम होगा। लिहाजा आप इस बड़ी तादाद में आई गए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 8:25 हुए, 10 बजे तक इंशाअल्लाह ताला आपको छोड़ दिया जाएगा। वादा है कि हमने 1.5 घंटे का सौदा अपने नबी के जुलूस के साथ कर दिया है। अरे बोलो कर दिया है। और अगर वाकई तुमने 1.5 घंटा अपने नबी के नाम पर नबी को खबरों कर दिया, भेज दिया है, तो अगर ये 1.5 घंटा मेरे आका ने खरीद लिया तो सुन लो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे और कर दिया। तो हमने मदीने के बाजार में जुलूस मोहम्मदी में मुस्तफा के नाम पर 1.5 घंटे की बोली लगा दी है, 2 घंटे की बोली लगा दी है। ऐ मुस्तफा, आज मिलादुन नबी है, जुलूस मोहम्मदी है, ये हमारा जानो माल सारा सब कुछ आपके लिए है। हम किसी की जय बजे नहीं पुकार सकते, हम किसी के नारे नहीं लगा सकते, हम मुसलमान हैं, मरते तब तक या रसूल अल्लाह हम आपकी ही जय बजे पुकारते रहे। किसी की जय बजे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय बजे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सईद अपना नारा। हमें काफी है सईद अपना नारा। और ये सिर्फ हमारे सर से ये बातिल कटाए पल में छट जाए, हमारे सर से ये बातिल कटाए पल में छट जाए, अगर दिल से लगा दे एक नारा। सब बोले यार, अगर दिल से लगा दे एक नारा, या रसूल नारा तकबीर, नारा रिसालत, ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी, नारे तकबीर। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, वो जब पर प्यार आका, जब पर प्यार आका, ऐ सलात वो सलाम, शहंशाह मदीना, ऐ सलात वो सलाम।
आमद आका की आमद जोर बोलो लफ्ज़ के बोलो ऊंचा बोलो प्यारे की आमद प्यारे की आमद विशा की आमद विशा की आमद हुजूर की आमद हुजूर की आमद हुजूर की आमद पुरनार की आमद पुरनार की आमद अच्छे की आमद सच्चे की आमद सच्चे की आमद विशा की आमद और मक्की की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद मदनी की आमद और मदनी की आमद मदनी की आमद जोर से बोलो प्यारे जोर से बोलो प्यारे जोर से बोलो या ऊंचा बोलो लफ्ज़ों के बोलो लफ्ज़ों के बोलो लफ्ज़ों के बोलो गुलाम है 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 गुलाम ये रसूल है गुलाम ये रसूल है गुलाम ये रसूल है पत्ती पत्ती फूल फूल 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 गुलाम है सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद आका की आमद आका की आमद जोर से बोलो बोल बोलो शर्माना छोड़ो प्यारे की आमद प्यारे की आमद ईशा की आमद हबीब की आमद हबीब की आमद पुनूर की आमद दावत की आमद दावत की आमद यासीन की आमद यासीन की आमद मुजम्मिल की आमद मुजम्मिल की आमद मुजम्मिल की आमद अरे मुदस्सिर की आमद आका की आमद प्यारे की आमद प्यारे की आमद जीशा की आमद जीशा की आमद रज़ा से बोलो नकाल के बोलो शर्मा ना छोड़ो तुम भी करेगा अपने दिल चमक ऊंचे में का झंडा बोलो बोलो का झंडा ऊंचे नबी का झंडा अजमत वाला रिफ़अत वाला शफ़क़त वाला शोहरत वाला हर घर में या हबीब अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह सरकार की आमद आका की आमद आका की आमद आका की आमद दादा की आमद दादा की आमद बाबा की आमद मल्ला की आमद हुजूर की आमद हुजूर की आमद मक्के की आमद जोर बोलो लफ्ज़ के बोलो शर्मा ना छोड़ो ऊंचा बोलो प्यारे ऊंचा बोलो आका की आमद आका की आमद आका की आमद रसूल की आमद रसूल की आमद हुजूर की आमद हुजूर की आमद जीशा की आमद जीशा की आमद जीशा की आमद मुस्तमिल की आमद मुदस्सिर की आमद मुदस्सिर की आमद महबूब की आमद महबूब की आमद हबीब की आमद तबीब की आमद तबीब की आमद जुलूस मोहम्मदी जुलूस मोहम्मदी बानी इस्लाम ख्वाजा का
ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جا کے دیوار، جا کے دیوار گرا دے تو مزہ آئے، جب فرشتوں قبر میں جلوہ کا آپ کا، جب فرشتوں قبر میں جلوہ کا آپ کا، نعرہ تکبیر۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کرونا وائرس مہاماری کے چلتے 8 مہینے سے تقریباً تمام مذہبی دھارمک پروگرام کارکرم متاثر ہیں۔ جس طرح سے ان تمام مذہبی پروگراموں کا انعقاد اپنی روایتی انداز میں ہوتا تھا وہ نہیں ہو پایا، جیسے کہ رمضان المبارک میں مختصر لوگوں نے مسجدوں میں تراویح نماز پڑھی، پھر عید کی نماز، بقرعید کی نماز، اور چہلم اور محرم میں بھی مختصر تھوڑے لوگ چند روایتی طور پر اپنے قدیم اور پرانے راستوں سے نکل کر انہوں نے اپنی پرمپرا کو قائم رکھا۔ اب اسی بیچ میں جلوس محمدی کا موقع آ گیا، پرشاسن کی طرف سے صرف 100 لوگوں کو جلوس میں جانے کی اجازت۔ اب 50,000 کی آبادی ہے، 49,900 لوگوں میں سے کس کو روکتے؟ ہر آدمی کہیں نہ کہیں وہ اپنی محبت میں کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اپنا محبت کہ ہم جائیں گے، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس چیز میں علماء کرام ائمہ حضرات پریشان بھی رہے کہ آخر کیا کریں، جلوس تبھی کر لیں، بالکل نہ نکالیں، یا پھر جو روایتی طور پر چند لوگوں کی پرمیشن استھانی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے مل رہی ہے اسی کے مطابق آپ اس نکال دیں۔ آخرکار اور دیگر اور لوگوں نے وہاں کے حالات کے پیش نظر بالکل جلوس ملتوی کر دیا، لیکن کٹیمہ شہر کے تمام علماء کرام ائمہ کرام نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ دیکھیے جلوس نہ نکالنے کے لیے کوئی حالات ایسے ہیں اور بالکل جلوس نہیں نکالنے کا، جب 100 لوگوں پرمیشن مل گئی تو قبایات قائم رکھی جائے۔ چونکہ جو جلوس ہوتا ہے وہ پرشاسن کے رسیدہ میں درج ہوتا ہے کہ یہ جلوس محمدی فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم نکلا، لیکن قبایات باقی رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے سالوں میں اس طرح جلوس ملتوی کر دیں تو آنے والے سالوں میں ہم کو کہیں کٹھنائی نہ ہو، تو تمام علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ہی لوگ جائیں گے، آواز کو نہیں بتائیں گے، ہم فجر کے بعد جائیں گے اور بھور سے میں چوراہا اور شاردہ ٹاکی ہوتے ہوئے جو بازار کا آتی ہوتے ہوئے بازار کا جو مین روڈ ہے ان پر ہم 100 لوگ نکل کے ایک روایت قائم رکھیں گے تاکہ آنے والے سالوں میں جلوس محمدی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہ آئے۔ تو اب یہ جو جلوس آیا ہے فجر کے بعد، جب ہم پہلے ادھر سے ادھر جاتے تھے، لیکن اگر ہم لوگ ادھر سے ادھر جاتے تو پھر ایسے ہوتا کہ ہمیں بیچ سے واپس آنا پڑتا۔ کون لیتا ذمہ داری؟ بتاؤ، کون لیتا ہے اتنی بڑی بھیڑ کی ذمہ داری؟ نہیں لے سکتا۔ پھر پرشاسن کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں تمام مقدمے FIR چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے